فرعون دنیا کا واحد شخص تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ آج تک کسی نے بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، کسی بادشاہ نے نہیں کیا۔ فرعون وہ واحد شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ فرعون کی ایک باندی تھی جو اس زمانے میں مسلمان ہو گئی۔ یہ بات بہت عرصے تک چھپ نہیں پائی، تو فرعون کو پتہ چلا۔ فرعون نے باندی کو بلایا۔ باندی کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی اور ایک اس کے ساتھ چلتی تھی۔ فرعون نے تینوں کو بلایا اپنے دربار میں اور اس کے سامنے ایک جلتا ہوا کھولتا ہوا تیل رکھا اور آگ بھڑکا دی تاکہ وہ اور بھڑک جائے، اور باندی سے کہا کہ تو موسیٰ کے خدا کو مانتی ہے یا مجھے مانے گی؟ اگر ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں مانتی، تو سب سے پہلے تیری بچیوں کو ان جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالوں گا، اس کے بعد تجھے ڈالوں گا۔ اب باندی جو تھی وہ اس کا ایمان اتنا مضبوط، اتنا زیادہ ایمان کہ اس نے اللہ کے سوا کسی کو ماننے سے منع کر دیا، اور فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے صاف منع کر دیا۔ فرعون کے حکم پہ ایک بچی کو پاؤں سے پکڑ کے اس جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک ماں کے سامنے اس کی بچی کو، زندہ بچی کو جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اور اس ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن ایمان کا تقاضا دیکھیں، ایمان کی مضبوطی دیکھیں، اس بندی کے چہرے سے ایک آنسو نہیں ٹپکا۔ اس بندی نے نہ رونا شروع کیا نہ کچھ کیا، اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ حالانکہ لاجیکل بات یہ اگر ابھی بھی سوچیں، آج کے زمانے میں سوچیں یا اس زمانے میں بھی، کہ وہ اس کو خدا مان سکتی تھی اس وقت اور گھر جا کے توبہ کر لیتی۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے جب آپ کی جان پہ آئے تو آپ کر لو، بعد میں توبہ کر لو، لیکن جو نیت ہے وہ آپ کو اللہ کو ہی ماننا ہے۔ وہ کر سکتی تھی، لیکن ایمان کو گوارا نہیں گزرا۔ ایمان اس کا اتنا مضبوط تھا کہ اس نے منع کر دیا۔ فرعون نے بولا اس کو دوبارہ کہ بول، اب بھی مانے گی؟ اللہ نے اس وقت کرم کیا اپنا کہ اس کی آنکھ سے تھوڑی دیر کے لیے پردہ ہٹا دیا، جو ایک پردہ ہوتا ہے زندگی اور موت کا۔ تو اس نے اپنے بچے کی روح جاتی ہوئی دیکھی، تو اس کو ہمت آئی کہ نہیں، جان تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ہی امانت ہے اور اسی کو دینی ہے۔ تو ہم ایسے بادشاہ یا کوئی جو بھی دعویٰ کرے خدائی کا، ہم کیوں مانیں؟ فرعون نے اس کی دوسری بچی کو بھی اٹھا کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ وہ عورت یہ دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں کے سامنے، اور وہ بچی بھی، اس تو بیچاری دودھ پیتی ہوئی بچی تھی، چیخ بھی نہیں پائی، ایک ہی آہ میں وہ بیچاری مر گئی، اور دونوں بچیاں ایسی جیسے تیل کے اوپر آ گئیں، جیسے کسی چیز کو تلا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں ماں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ فرعون نے پھر اس سے پوچھا، تو اس نے پھر اللہ کا نام لیا، اور اس نے یہ بولا آگے سے کہ مجھے کسی کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے میں خود جا کے گر جاؤں گی، خود اپنی جان گنوا دوں گی، لیکن میں اللہ کے نام سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون نے بولا، حکم دیا، اس کو اشارہ کیا کہ کود۔ اس نے بولا کہ میری ایک بات مانو گے؟ کیا میری ایک خواہش پوری کی جائے گی؟ فرعون نے کہا بالکل، ضرور پوری کی جائے گی۔ بول، کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا جب ہم مر جائیں، تینوں بچیاں، جب ہماری ہڈیاں بچ جائیں اس تیل میں، تو ان ہڈیوں کو پھینکنا مت، ضائع مت کرنا، ہمیں کسی تینوں کو ایک جگہ دفن کر دینا، ایک جگہ ہمیں دفنا دینا۔ فرعون نے بولا کہ تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ یہ بولنا تھا کہ وہ عورت اللہ کا نام لے کے، اللہ کا کلمہ پڑھ کے اس چلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں کود گئی۔ آپ سوچیں کہ ایمان کتنا عروج پہ ہوگا اس وقت۔ وہ ایمان آج بھی اگر ہم یاد کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جانے والا ایمان ہے وہ، کہ آج بھی ہم ایسے کسی شخص کو یا ایسے کسی کو نہیں دیکھتے کہ جس کا ایمان اتنا پختہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب بھی میں آپ کو بار بار ایک بات بولتا ہوں کہ ہمیں اپنی ہسٹری، ہمیں اپنی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے کہ ہماری روٹس کیا ہیں، کیونکہ جب آپ تاریخ پڑھتے ہو تو آج کی آپ کی شخصیت پہ تھوڑا بہت اثر پڑتا ہے، اثر انداز ہوتی ہے تاریخ۔ جب اس باندی کی ہڈیاں بچی تو اس کے حکم کے مطابق فرعون کے اس کو ایک جگہ دفنا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
پیدا ہوئے, ان کی پیدائش مبارک ہوئی, اور ان کی پیدائش کے 40 سال بعد ان کو نبوت ملی, اور 50 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا. سفر کے دوران جب وہ مسجد اقصیٰ جا رہے تھے, قبلہ اول کی طرف جا رہے تھے, تو مسجد اقصیٰ مصر سے قریب ہے. جب وہ ان کے اوپر تھے, مسجد اقصیٰ کے اوپر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, جنت تو ابھی کافی اوپر ہے, ہم تو ابھی زمین پہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ جبرائیل لیکن مجھے خوشبو آ رہی ہے جنت کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, فرعون کی ایک باندی تھی, وہ اللہ سے سودا کر گئی اپنے ایمان کا, اپنی بچیوں کا, اس کو دفن کیا ہے, یہ اس کی ہڈیوں کی خوشبو ہے. آپ سوچیں کہ 2050 سال کے بعد ان ہڈیوں کی خوشبو آ رہی تھی, اور وہ تا قیامت تک آتی رہے گی. وہ خوشبو کس کی تھی؟ وہ ایمان کی خوشبو تھی. ایسا ایمان جو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آج بھی اگر ہم سوچیں تو آپ پریکٹیکل بات لیں تو ہم بولیں گے یار کہ سامنے کسی کے کچھ بھی بول دو, نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہم یہ بول کے آگے بڑھ جاتے ہیں. آج بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کے حالات اور لوگوں کے ڈیلی بیسس پہ, روز کے اس پہ بکتے ہوئے ایمان. آج اگر کوئی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا ایمان بیچنے پہ تیار ہو جاتا ہے. ایمان کی قیمت آج جان سے بھی زیادہ سستی ہو گئی ہے. ایمان آپ کو سڑکوں پہ ملے گا لوگوں کی. یہی وجہ ہے, صرف اور صرف یہی وجہ ہے ہمارے ایمان کی کمزوری کی, کہ آج ہم جس زوال پہ کھڑے ہیں, ہمارے بھائی بہن وہاں مر رہے ہیں فلسطین میں, اور ہمارا ایمان یہ گوارا نہیں کر رہا کہ ہم بائیکاٹ کریں. اب آپ اس باندی کے بارے میں سوچیں 2000 سال پہلے جو آئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ اس کا ایمان اور آج کے ایمان پہ اس کی پرچھائی بھی نہیں ہوگی. تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ ہم لیگ کہاں کر رہے ہیں, ہم کہاں پیچھے رہ رہے ہیں, مسلمانوں کا زوال کہاں ہے. اگر اس قصے سے آپ کو تھوڑا بہت فرق پڑا ہے, میری بات سے تھوڑا فرق پڑا ہے, تو سوچئے گا ضرور. کم از کم ہم خود نہیں تو ہماری آنے والی نسل ہے, ہمارے آنے والے بچے ہیں, ہم ان کے اندر یہ ایمان ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سوچئے گا میری بات.